تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ سمجھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ سمجھ قرآن سے ایک روحانی علاج بیان کیا جاتا ہے جو قرآنی صورت پر، قرآنی آیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج جو قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جو معاشی حوالے سے کمزور ہیں، گھر میں جن کے برکت نہیں ہے، رزق میں جن کے برکت نہیں ہے، جو تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، جنہیں اپنے معاملات میں تنگی سی محسوس ہونے لگتی ہے، دکان کے حوالے سے، اپنے آفس کے حوالے سے، کام کاج کے حوالے سے، یا جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے کاموں میں بندشیں ہو چکی ہیں، تو ناظرین ایک ایسا عمل، ایک ایسا روحانی علاج جو روزانہ نہیں پڑھنا، جو سال میں صرف ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جو سال میں مخصوص رات ہے، اس مخصوص رات میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، اتنی کثرت کے ساتھ اس کے گھر میں برکت آئے گی، اتنی کثرت کے ساتھ اس کی روزی میں برکت آئے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے، آبشاریں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہے نا، پہاڑوں سے جب پانی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، آبشاریں بہہ رہی ہوتی ہیں، اور پانی اوپر سے نیچے کی طرف کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ، بڑا کمال کا وظیفہ، اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے ماہ رمضان المبارک کا جب جیسے ہی چاند نظر آ جائے نا، پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ نماز مغرب ادا کریں چاند دیکھ کر، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اب آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ سورۃ القدر۔ جی ہاں، جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو چاند دیکھنے کے بعد یہ چاند رات میں 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں ایسی کثرت کے ساتھ برکت آئے گی جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے نا، اتنی تیزی کے ساتھ الحمدللہ سمجھ برکت ہے۔ تو یہ ابھی سے نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور ریمائنڈر لگا لیں، اور کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھ کر دعا بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے، سورہ ملک کی تلاوت بھی کریں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر تسلی سے، آرام سے، اطمینان سے آپ 21 مرتبہ سورۃ القدر یہ ضرور پڑھیے گا۔ آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، سب مل کر الحمدللہ عز و جل پڑھیں گے، سب کو ماشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری تنگ دستیاں، بے روزگاریاں اور تنگیاں اور جو ہمیں کمی سے محسوس ہونے لگتی ہے روزی کے حوالے سے، وہ الحمدللہ سمجھ لیجیے دور ہوتی چلی جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں الحمدللہ سمجھ برکت رہے گی اللہ نے چاہا تو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے کالز اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ ساجد حسین، والدہ فاطمہ بی بی اور صرف بیٹی ہیں، اولاد نرینہ سے محرومی ہے، برائے کرم استخارہ فرما دیں۔ 14 مہینے ہو گئے جی جی، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں سے نا ریشہ ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے، ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے گلے میں تکلیف ہے، میرے امی کا نام باغبری ہے، میرا نام عنایت علی ہے۔ نیکسٹ کال۔ میری وائف کو نا جی اچانک معدے میں درد ہو گیا ہے، اس کا پلیز اگر کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، جی انشاءاللہ کریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔
जुनेद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे घर में अक्सर परेशानी रहती है, तो ऐसा है कि एक दो दिन सही गुजरते हैं, फिर कोई न कोई परेशानी आ जाती है, तो ऐसा है कि इस्तिखारा फरमा दीजिए। मेरा नाम है अब्दुल मजीद, मेरी वालदा का नाम है फातिमा बी। और दूसरा जुनेद भाई ये है कि हमने कुछ रकम किसी बंदे को दी है, अब वो वापस नहीं कर रहा, इसके लिए भी कोई वजीफा बताएं ताकि हमें वो अपनी रकम वापस मिल जाए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ये होता है बाद औक़ात इस तरह के मामलात हो जाते हैं, किसी को मिसाल के तौर पर कर्जा दिया, किसी को कुछ पैसे दिए, उधार पैसे दिए, कारोबार में पैसे लगाने के लिए दिए, अब वो वापस नहीं कर रहे होते, तो डरना भी चाहिए। और हुकूकुल इबाद का मामला नाज़रीन बड़ा नाजुक होता है। किसी हमारे ज़िम्मे अगर किसी के पैसे निकलती हो ना, या किसी का कोई भी हक़ निकलता हो, तो फ़ौरन से पहले ही कोशिश करें कि हम उसकी अदायगी कर दें। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब कहाँ किस वक्त हमारी सांसें रुक जाएं, कुछ पता नहीं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फरमाए। बहरहाल हिम्मत रखें, मैं कुछ ऐसे वज़ाइफ़ इंशाअल्लाहुल करीम में आपको अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये रकम जो है ना, ये आपको वापस मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़। और ये आपके लिए भी वजीफ़ा होगा, हमारे दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, जो भी इस तरह के मामलात में घिरे हुए हैं ना, कि आपके पैसे, आपका कोई भी हक़ किसी ने दबा लिया हो, कोई चाहे अब वो आपका प्लाट हो, ज़मीन हो, आपकी जायदाद हो, आपके पैसे हों, आपका घर हो, या किसी ने कोई भी नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया हो, कोई आपके हक़ पर नाजायज़ काबिज़ हो चुका हो, नहीं दे रहा हो, अब क्या ऐसा अमल किया जाए, इसका एक मखसूस वजीफ़ा है। आप वो पढ़ेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वो आपकी रकम आपको लौटा देगा। वो क्या है, शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस्तिखारों के हवाले से भी आपकी कुछ कॉल्स नहीं, वक्त हुआ है इस्तिखारों का, इस्तिखारे किए जाएंगे। इस दौरान आइए कुछ तासुरात हम आपको दिखाते हैं। जी चलाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद उवैस सत्तारी। मोहम्मद नकी। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन है। ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में मौजूद है हम। ये बताएं कि आपने यहाँ से रूहानी इलाज कराया? जी, बुखार के लिए और अपना जॉब के लिए। जॉब में जो है दिल नहीं लगता था। मेरे बच्चे को बुखार हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ से तावीज़ ले गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे के हाथ पे तावीज़ बांधे, जिसकी बरकत से वो बुखार जाता रहा। मैंने तावीज़ वगैरह लिए हैं उस एलर्जी के बारे में। हम कारोबार के सिलसिले में भी लेते हैं, बीमारी के सिलसिले में भी एक दो दफ़ा लिए। जैसी तावीज़ वगैरह लिए रूहानी इलाज के, अब दिल भी लगता है जॉब में। एलर्जी क्या हो गई आपको? दाने निकल जाते हैं। अच्छा, ये बुखार का जो तावीज़ था इस्तेमाल कैसे किया आपने? 2 तावीज़ दिए गए थे, उन्होंने कहा था एक उल्टे और एक सीधे हाथ पे, दोनों में बांध लें। अगर बुखार 12 घंटे के अंदर कम नहीं होता तो फिर तावीज़ का उल्टे का सीधे पे और सीधे का उल्टे पे बांध लेगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही किया और बुखार जाता रहा। तावीज़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? पानी में भिगो के एक बोतल में डाल करके उसको इस्तेमाल करते हैं। पहले से बेहतर लग रहा है मुझे काम में दिल लगने का वजीफा बता दें। बुखार का कोई वजीफा भी बता दीजिए। एलर्जी कुछ इस किस्म की है कि दाने वगैरह हो रहे हैं ना मोटे मोटे, तो उसका तावीज़ तो ले लिया, इनको बरकतें भी हासिल हो रही हैं, इसका कोई वजीफा भी आप इरशाद फरमा दीजिए। कारोबार के लिए कोई वजीफा बताएं। मेरे कैल्शियम की कमी है, इसका वजीफा बताएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चलें पहले मैं आपके रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे ये कुछ नाज़रीन आपने देखा, ये कुछ तासुरात लोगों ने दिए। रूहानी इलाज के स्टॉल पर तावीज़ात अत्तारिया हासिल करने के लिए, अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए लाखों लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मंथली रब्ता करते हैं दावत इस्लामी के तहत, और अपना रूहानी इलाज करवाते हैं। इनका रूहानी इलाज किया जाता है। इनके जहनों में भी कुछ उठने वाले सवालात होते हैं, वज़ाइफ़ होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं। तो चले मैं रूहानी इलाज की अर्ज़ कर दूँ। ये एक बच्चे थे, इन्होंने कहा था कि कैल्शियम की कमी है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें और अच्छे फल फ्रूट सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल करें। कैल्शियम की कमी इंशाअल्लाह करीम ये पूरी होगी और फ़ायदा भी हासिल होगा, और अपने डॉक्टर से भी रुजू कीजिएगा। बाकी रहा वजीफ़ा, वो मैं इंशाअल्लाह करीम मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना है 115 मरतबा या मुमिनू, ये पढ़ कर आप पानी पे दम करें और फिर ये दम किया हुआ पानी पिए। तो ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा भी रखिएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, रोज़ी के हवाले से, और एक ने एलर्जी के हवाले से कहा था। बाद औक़ात जिस्म पे एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे, हाथों पे, जिस्म के बाद औक़ात मुख्तलिफ़ अज़ा पर एलर्जी होना शुरू हो जाती है कि अच्छा, तो अब देखें
کسی کو جلدی امراض بھی ہوتے ہیں. اب اس طرح کے جو بھی امراض ہیں نا، الرجی ہو، خارش ہو، جلدی امراض ہو، تو اس کے لیے سورۃ المؤمنون کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور جسم پہ جہاں جہاں آپ کی خارش ہے، جلدی امراض ہیں، یا آپ کو الرجی ہو چکی ہے تو یا انفیکشن بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو ان تمام امراض میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، روزگار کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا کہ روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. تو دیکھیں، ایک مخصوص وظیفہ ہے جو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام نماز فجر کے بعد بھی پڑھیں، اور بلکہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل خوشحالی آ جائے گی. اور یہ دو وہ مبارک صفات نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ ان کلمات کی برکت سے، ان اسماء الحسنہ کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جب ہم دعا کریں نا ناظرین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ان اسماء الحسنہ کے ذریعے دعائیں کرنی چاہیے. کبھی ان ناموں کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ بھی دعائیں کریں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسماء الحسنہ کے ذریعے کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہو جائیں گے تو الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا اور آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے کالز کی تھیں، ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا، یہ ہمارے پہلے تو ایک اسلامی بھائی تھے، ساجد حسین بھائی، آپ نے کال کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے. دیکھیں، استخارے کی فی الوقت حاجت نہیں ہے. اولاد اللہ کا حکم ہوگا، اولاد نرینہ نصیب ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل. ہمت رکھیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اور بیٹیوں کے تو فضائل اللہ اکبر، بڑے کمال کے فضائل ہیں. بس خوش دلی کے ساتھ اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بچیوں کی خدمت بھی کیجیے، ان کی کفالت بھی کیجیے، کوئی کمی نہ ہونے دیجیے گا. الحمدللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی خوشیاں نصیب ہوں گی الحمدللہ عز و جل. بہرحال، اولاد نرینہ کے حوالے سے میں ایک خاص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو، اولاد نرینہ مجھے نصیب ہو جائیں، جو کوئی ہر جمعے کو 10 مرتبہ یا باری او یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. اور ہر جمعے کو آپ نے بس یہ 10 مرتبہ یا باری او، یا باری او، یا باری او یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم بیٹا عطا ہوگا. بلکہ اس کا ایک مخصوص ایک میں عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں، نیت کا بھی اظہار کیجیے گا اپنی. وہ یہ کہ اگر جس کے امید سے ہو کوئی عورت اور شوہر یہ نیت کر لینا کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو الحمدللہ عز و جل اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، تو یہ بھی نیت کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 14 ماہ ہو چکے ہیں، میرے ٹانگ کی ہڈی یہ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی. تو سورۃ التوبہ کی آخری جو آیت ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھ کر یہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرے گلے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں. اب گلے کے جتنے بھی آپ کے جملہ امراض ہیں نا، اب گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اور تھائرائڈ یہ بھی بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے مرض. اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. ٹونسلز یہ بعض اوقات گلے میں ہو جاتے ہیں، گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو کھانا پینا یہ حلق سے اتارنا یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے ہمیں. اچھا، یہاں دیکھیں، چلیں ضمناً ایک بات میں عرض کروں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے ہم گناہ گاروں پر. دیکھیں، لقمے کا، کھانے کا بآسانی حلق سے ہمارے نیچے اتر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، گھروں کے اندر دیکھے ہوں گے، اسپتالوں میں دیکھے ہوں گے، کتنے بیچارے اس طرح کے مریض آئی سی یو میں ہوتے. الامان والحفیظ، اللہ پاک بس عافیت والا معاملہ فرمائے، کہ جنہیں نلکیوں کے ذریعے غذائیں دی جا رہی ہوتی ہے.
آج ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو گلے کی تکلیف کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، کسی بھی شخص کو گلے میں درد ہو، تکلیف ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اب 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، یہ 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ معدے میں درد رہتا ہے تو کھانے پینے میں احتیاط بھی کیجیے اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، اور دوسری یہ کہ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، آسان سا وظیفہ ہے، 7 مرتبہ یا عظیم 7 ٹائم، 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں۔ پیٹ کے جو بھی امراض ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے، گیس کی شکایت ہو جاتی ہو، قبض کے معاملات رہتے ہوں، یا جو بھی اور کوئی بھی بعض اوقات پیٹ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں تو پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان تمام امراض میں، پیٹ کے تمام ہی بیماریوں میں، معدے کی تمام ہی امراض میں آپ 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم پڑھا پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عبد المجید نام آپ نے بتایا تھا، اور استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ گھر میں آئے دن پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، استخارے بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے ہیں وہ واپس نہیں کرا، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں عبد المجید بھائی، آپ کا استخارہ کیا نا، تو استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر ہوتی ہیں یہ آزمائشیں، اور ہمت رکھیں، صبر کریں، اپنے معاملات کو اچھے انداز میں شرعی تقاضوں کے مطابق حل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اچھا، اب گھر سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، وظائف بہت زیادہ ہیں، اور کافی سارے رزق روحانی علاج بھی ہیں کہ گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اچھا، میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ عز و جل وظیفہ ایک ہوگا، فوائد آپ کو 4 حاصل ہوں گے، گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، گھر سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، گھر سے غربت بھی دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ یہ 4 فوائد ہیں اس کے، گھر سے غربت و ناداری دور، بیماریاں دور، پریشانیاں دور، اور گھر میں الحمدللہ عز و جل خوشحالی آ جائے گی۔ آپ بھی اگر اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو اب دیکھیں وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، دیگر ہمارے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا، اب اس کا ذرا طریقہ کار سمجھیے گا، یہ روحانی علاج ذرا نوٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں۔ اب ایسا میں عمل عرض کرنے لگوں آپ کہ کہیں پر بھی رقم ڈوبی ہوئی ہے نا، آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی، آپ کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے پیسے الحمدللہ عز و جل واپس مل جائیں گے۔ آپ کی کسی بھی چیز پر ناجائز کسی نے قبضہ کر لیا، آپ چاہتے ہیں میرا حق مجھے واپس مل جائے، اب یہ عمل نوٹ کیجئے گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا، اس کے ہر سجدے میں، اب 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی 2 سجدے، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے، ہر سجدے میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 3 مرتبہ پہلے تو یہ تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ پڑھیں گے یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، 75 مرتبہ 75 ٹائم۔ اچھا، یہ پڑھ لیا، ہر سجدے میں یہ آپ نے اسی طرح 75 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نماز اپنی 2 رکعت مکمل کریں، التحیات اور درود ابراہیمی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ مکمل، یہ قاعدہ آخرہ میں آپ یہ سلام پھیر دیں، سلام پھیر کے اب جب فارغ ہو جائے نا، اب آپ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کو اپنا حق واپس مل جائے، جہاں آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو پیسے واپس مل جائیں، اور جس سے آپ نے لینے ہیں نا اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں، اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کی رقم واپس لوٹا دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ بد دعائیں دینا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور تو اس طرح یہ مناسب بھی نہیں ہے نا، دعائیں خیر کریں، اس کے لیے بھی اللہ پاک اس کے لیے بھی آسانی فرمائے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی، اور آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی انشاءاللہ۔
آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے میں میسیج شامل کروں گا، آپ کے کمنٹس انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کروں گا۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے کہ نام صبا ہے اور والدہ کا نام رضا بی بی ہے، صحیح، کپڑے جو بھی پہنتی ہیں کٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا تو استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، عملیات سے مراد جادو کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھیں اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 29 مرتبہ، صحیح ہے، 29 مرتبہ 29 ٹائم یا مہیمینو یہ پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ یہ تو آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اچھا، صبح اور شام یہ ایک میں دعا عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اب یہ جو کپڑے پھٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، تو چیزوں کا ضیاع ہو رہا ہے، تو الحمدللہ عز و جل حفاظتی اقدامات بھی ہو جائیں گے اور آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ دل کی گھبراہٹ کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یہ دعا 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی۔ صرف 7 مرتبہ آپ یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، دل کو قرار، طاقت، قوت بھی نصیب ہوگی، دل مضبوط ہوگا، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی یہ بھی الحمدللہ دور ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ بھی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بھی الحمدللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ دل کی دھڑکن اگر کسی کی تیز ہو جاتی ہو تو اس کو نارمل کرنے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، الٹیاں بہت زیادہ آتی ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دونوں کا الگ الگ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ الٹیاں اگر بہت زیادہ آ رہی ہیں، جی متلانا شروع ہو چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ 1 مرتبہ سورہ طارق، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، سورہ طارق پڑھ کر آپ دم کریں۔ اب وہ کھانے والی چیز ہے تو کھا لیں، پینے والی ہے تو پی لیں اس کو، الحمدللہ سے وجل الٹی رک جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور ہے کہ بخار کی شدت کو کم کرنے کا روحانی علاج، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر۔ یہ جو بخار کا مریض ہے نا، وہ خود پڑھنا چاہے تو خود پڑھ لے، نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کر یہ ان پر دم کرتا رہے۔ بکثرت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ رشتوں کے انتظار میں لڑکیوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ ممتحنہ یہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، روزانہ 5 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ جو لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، نیک والے رشتے مل جائیں تو ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر 5 مرتبہ سورہ ممتحنہ یہ پڑھا کریں۔ 28 پارے میں ہے سورہ ممتحنہ۔ الحمدللہ عز و جل رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشوں کا توڑ ہو جائے گا، نیک والے رشتے ملیں گے اور گھر بھی انشاءاللہ اچھا چلے گا۔ بلال رضا ابتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے کندھوں میں درد رہتا ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ والدہ کو کہیے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ احمد نام ہے، ریلانہ سے بات کر رہا ہوں، روزی میں برکت اور امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، ہم سب کی، آقا کی، ساری امت کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک بلا حساب و کتاب ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دعا بھی کر دی گئی ہے، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزی میں برکت کے حوالے سے اور امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج۔ دیکھیں، روزی میں برکت کے لیے تو سورہ واقعہ یہ ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے پڑھنا بہت مفید ہے جی۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو رزق میں برکت بھی رہتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل اگر کوئی مقروض ہونا وہ یہ پڑھ لیا کرے سورہ واقعہ تو اس کا قرضہ بھی اتر جاتا ہے۔
سورہ واقعہ روزانہ پڑھا کریں، اور امتحان میں کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد شریف، انشاءاللہ الکریم امتحان میں کامیابی نصیب ہو۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، پھر آپ کے کالز کی طرف ہم آئیں گے، کئی ناظرین کی کالز بھی آ چکی ہوں گی، آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں۔ جی میں نا کافی پریشان ہوں۔ ایک تو میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اتنے وسوسے خیال آتے ہیں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مجھ سے نا وسوسے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میرا کاروبار نہیں ہے، گھر میں برکت بھی نہیں ہے، اور میں کافی پریشان ہوں اپنے کام کی وجہ سے۔ آزمائش ہیں، یقیناً آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں بھائی۔ اب سوچ سوچ کر مزید پریشان ہوتے رہیں گے تو سوچنے سے، ٹینشن لینے سے اور اپنے اوپر طاری کرنے سے وہ پریشانی تو دور ہونے سے رہی۔ ہمت رکھیں، طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اللہ کے رضا پر راضی رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کئی بزرگان دین کے واقعات ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کتابوں کے اندر، کہ اتنی آزمائشیں، پریشانیوں کے باوجود ان کی طبیعت میں ایک اطمینان رہا کرتا تھا، ایک سکون رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک کے رضا پر راضی رہتے تھے۔ ہماری طبیعتوں میں جو بے سکونیاں، بے چینیاں آتی ہیں نا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بلا وجہ دوسروں کے آگے اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل کا رونا روتے رہتے ہیں، اور طبیعت میں بے چینی پھر ہماری رہتی ہے۔ صبر سے کام لیں، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیں، طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون الحمدللہ سمجھ یہ رہے گا۔ اور وقت دیکھیں، ہر پریشانی کا، ہر مسائل کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پہ آ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مثال کے تو بخار ہے نا بھئی، 3 دن میں بخار ٹھیک ہو جائے گا نہیں۔ اب اس سے کوئی بڑا مرض ہے، مثال کے طور پر کسی کو اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو دماغی مرض میں مبتلا ہو گیا، ہیپاٹائٹس اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا، ٹائم لگتا ہے نا مرض کو ٹھیک ہونے میں۔ صبر سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ باقی آپ نے جو اپنے مسائل، پریشانیوں کا بتایا، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری امی کا ہرنیوں کا آپریشن ہوا تھا، وہ پھر دوبارہ سے ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے نا میری امی کے پیٹ میں گیس رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں آپ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے، ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کا استخارہ کرانا ہے، اس کا نام ہے رحیلہ مجید اور والدہ کا نام ہے زیتون اختر۔ راحیلہ مجید نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائیں، ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بیوی کا نام زکیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے منظورہ بی بی۔ ان کے ہر وقت دل میں تکلیف ہوتی ہے، بہت علاج وغیرہ کرایا لیکن کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، دواؤں سے فائدہ نہیں ہوا، تو ان کو ہر وقت دل کی تکلیف رہتی ہے اور معدے کی تکلیف رہتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ زکیہ نام آپ نے بتایا نا گھر والوں کا، بھی استخارہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ میری آمدن بھی ٹھیک ہے، قرضہ اترنے کے بجائے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کا وظیفہ انشاءاللہ کریم میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا ایک تو روزی کا مسئلہ ہے، کہیں کام کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، ہوتا ہوا وہ وہیں رک جاتا ہے، نہیں ہوتا پھر جواب آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے رشتے میں بھی رکاوٹ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ میرا نام ریاض حسین ہے، میری والدہ کا نام ہیر خاتون ہے، میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ جی ریاض بھائی، ابھی انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ گھر میں برکت نہیں ہے، روزی بھی صحیح ہے الحمدللہ، پھر بھی برکت نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق میں برکت رہے، گھر میں برکت رہے۔ اس کا چلے میں دوبارہ ایک وظیفہ میں عرض کروں گا، پہلے بھی آپ کو ایک وظیفہ بتایا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کو امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا ایک کلپ انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے، تاکہ اس دوران استخارے بھی آپ کی ہو جائے، استخارے کر کے پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میری پڑھ نماز سے دنیا میں آئی ہے شب برات، اسی شب برات 1445 ہجری، اور اللہ کی رحمت سے صحابیہ کی نسبت سے اس کا نام رکھا ہے سمیرہ۔ سبحان اللہ۔ یا برو 7 بار پڑھ کر جو بچے کو دم کرے اور اللہ پاک کے سپرد کر دے، حوالے کر دے، بالغ ہونے تک وہ بچہ بلاؤں سے انشاءاللہ الکریم محفوظ۔
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या बर्रू 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 सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अल्लाह पाक, ये मेरी पढ़ नमाज़ी तेरे से पुर्द करता हूँ, इसे दुनिया आखिरत की भलाइयों से माला माल कर, आफतों बलाओं मुसीबतों से महफूज रखे। और अल्लाह पाक की बच्ची बड़ी होकर बामल आली मादीन मुफ्तिया इस्लाम और दावत इस्लामी की मुखलिस मुबल्लिगा बने, अपने माँ बाप की आंखों के लिए ठंडक बने और उम्मत के लिए राहत का सामान बने। आमीन। बेसाब जन्नत में इसका भी दाखिला हो, उसके माँ बाप का भी, हम सारे खानदान का बेसाब जन्नत में दाखिला हो, और सारी उम्मत की मग़फ़िरत हो। आमीन। बिजाहि ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये बच्चों की हिफाजत के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये वजीफ़ा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया। जब बच्चों की विलादत हो ना, तो विलादत के बाद फिर ये वजीफ़ा पढ़कर बच्चे पर दम कर दिया जाए, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया जाए, अल्लाह पाक के सिपुर्द कर दिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बालिग होने तक बच्चा आफतों से, बलाओं से, हर तरह की नुकसानात से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हम सब की, हमारे बच्चों की, अहलो अयाल की सबकी खैर फरमा। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने काफ़ी अपनी परेशानियों का बताया था कि वसवसों में भी मुब्तला रहते हैं, परेशानियाँ भी हैं, कारोबारी हवाले से भी बरकत भी नहीं है। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। देखें भाई, आप नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ, तिलावत कुरान की कसरत के साथ साथ, आप इशा की नमाज के बाद जो है ना ये वजीफ़ा पढ़ा करें, या मुसब्बिबल अस्बाब। आप खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े हो जाएं, 500 मरतबा या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ें, पढ़कर दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में। ग़ैबी तौर पर अल्लाह पाक कोई ना कोई आपके लिए रोज़गार का सबब बना देगा, आपकी राहें खुल जाएंगी और अस्बाब आपके बनते चले जाएंगे। मगर याद रखिएगा, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हों तो सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, आपके सर पे टोपी भी ना हो, नंगे सर खड़े हो कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें 500 मरतबा, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। मदनी मुन्नी थी, आपने वालदा के हवाले से कहा था कि वालदा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, अब दोबारा तकलीफ़ हो रही है और पेट का भी मसला रहता है, हाथ पाँव सुन रह जाते हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। देखिए, इसका एक तावीज़ मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो ये तावीज़ बना लें और पेट पर बांध लें। वालदा आपकी सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये लिख कर इसका तावीज़ बनाकर पेट पर ये बांध लें। पेट के जुमला अमराज अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूर हो जाएंगे। नाफ का भी मसला हुआ तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि हाथ पाँव अगर किसी के सुन हो जाते हों तो 67 मरतबा 67 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर हाथों पे, पैरों पे, जिस्म का जो भी हिस्सा सुन हो जाए तो उस पर दम करें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल फ़ायदा हासिल होगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, बेटी के हवाले से आपने कहा था कि 4 बच्चे हैं, काफ़ी परेशान रहती है और राहिला मजीद नाम बताया। देखिए, इस्तिखारा किया गया तो नज़र बद का इशारा आ रहा है, बच्ची की नज़र वगैरह भी उतरवाएं और इनको कहिएगा कि सूरतुल कलम की यह आयत मुबारका व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, ये रोज़ाना पढ़कर ये अपने ऊपर दम किया करें। ये इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई थे, आपने ज़ोजा के हवाले से कहा था, ज़किया नाम बताया कि दिल में इनके तकलीफ़ रहती है। तो देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, कोई जादू, बंदिश, अमलियात, असरात वगैरह नहीं है। दिल में अगर किसी की तकलीफ़ रहती हो ना, तो अब देखिए ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा। इसका एक मखसूस तरीका है, आपको सेब लेना पड़ेगा, एक सेब ले लें अच्छा, और दिन में किसी भी वक्त आप सूरह यासीन शरीफ पढ़कर सेब पर दम कर लें। अब ये जो दम किया हुआ सेब है, ये सुबह नहार वो खाली पेट आप अब जिनके दिल में तकलीफ़ है ना, ये इस्तेमाल करें, ये खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिल की जो भी तकलीफ़ है, बीमारी है, दूर हो जाएगी। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि आमदन कम है, कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और इस्लामी भाई थे, रियाज नाम, आपने बताया था कि रोज़ी का बड़ा मसला है। और एक और इस्लामी भाई थे, आपका भी इसी तरह मिलता जुलता मसला था कि बरकत नहीं है। आप सब के लिए एक ही वजीफ़ा मैं दोबारा चैनल में अर्ज़ कर देता हूँ। माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही
اللہ کی خاص رحمت و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا آپ چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد اب مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، نماز مغرب پہلے کوشش کریں ادا کر لیں۔ اب نماز مغرب کے بعد آپ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں، اتنی کثرت کے ساتھ برکت آئے گی، ایسی روزی میں خوشحالی آ جائے گی، کشادگی ہو جائے گی، دسترخوان آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے، اور گھر میں برکت، آپ کے کام میں برکت، برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ تو ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو 21 مرتبہ سورۃ القدر یہ پڑھنے کی ابھی سے نیت فرما لیں، اور تمام ہی اسلامی بھائی، تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اب یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر میں نے ضرور 21 مرتبہ سورۃ القدر یہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اسی طرح ساتھ ساتھ اس میں ایک اور صورت کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ الحمدللہ سب خوشحال لیتا ہے، وہ ہے سورۃ الفتح۔ صحیح ہے، سورہ فتح یہ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہے۔ یہ آپ سورہ فتح کی تلاوت بھی ضرور کیجئے گا، پہلے سورۃ القدر پڑھ لیں، پھر سورہ فتح پڑھ لیں، یا پہلے چاہے تو سورۃ الفتح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیں۔ الحمدللہ دونوں صورتیں پڑھنا چاہے تو دونوں ہی پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم سورۃ القدر 21 مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز میں شامل کروں گا، کیونکہ وقت اب کچھ کم رہ گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کروں۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میری بیٹی کافی عرصے سے بیمار ہے، ہر جگہ سے علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا مسئلہ ہے؟ جویریہ نام ہے بیٹی کا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور بچی جلد ٹھیک ہو جائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ درود شفائے امراض یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ یہ پڑھ کر بیٹی پر دم کریں۔ اچھا، دم بھی کر سکتے ہیں، یہی درود شفائے امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی بچے کو پلا سکتے ہیں، کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر وہ کاغذ پانی کی بوتل میں ڈالیں اور یہ پھر پانی پھر آپ بچے کو پلائیں۔ یہ 3 طریقے اس کے میں نے عرض کیے ہیں۔ درود شفائے امراض یہ دیکھیں آپ کے سامنے بھی ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض یہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پلانا ہے۔ اچھا، میرا نام رسیہ ہے، میری والدہ کا نام انصر بی بی ہے، اور کھانسی بہت زیادہ ہے، مجھے اس کا روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ یہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میرے چکن پاکس نکلے ہوئے ہیں، کافی دن ہو گئے ہیں، کافی دانے ہیں پورے جسم پر، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ اقبال بن زلیخا یہ آپ نے اپنا نام بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جسم کے جس حصے پر چکن پاکس نکلے ہیں وہاں پر آپ دم کر دیں۔ بچوں کے بعد اوقات نکل آتے ہیں تو بچوں پر دم کر دیں، ان کے جسم کے جس حصے پر دانے نکل آئے سب پر دم کر، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، وظیفہ بتا دیں، ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن لڑائی، کبھی ساس تو کبھی شوہر میں، اور خفا رہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ آپس کے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے کر آنا چاہیے، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، بے جا جذباتی نہ ہوا کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانا، لڑنا جھگڑنا، تیش میں آنا، اس طرح کے معاملات میں لگے رہنا، تو یہ آپس میں نفرتیں مزید بڑھتی رہتی ہیں۔ صبر سے کام لیں، معافی تلافی سے کام لیں، اللہ پاک بہتر فرما دے گا۔ ایک وظیفہ ناظرین میں عرض کرتا ہوں، ایک ایسا روحانی علاج کہ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے یہ آپ کا گھر یہ محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا، محبتیں ہو جائیں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس میں دل مل جائیں گے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ جہاں جہاں ممکن ہو نا یہ عمل کر لیں۔ جن گھر میں آپس میں بھائیوں میں نہیں بنتی، بہنوں میں نہیں بنتی، یا میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی، اب یہ وظیفہ کر لیں۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا آپ پی لیں، گھر کے تمامی افراد، یا جس جانب سے ناموافقت ہو اس کو پلا دیں آپ یہ پانی، تو یہ جو ناموافقت ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ محبت میں بدل جائے گی۔
یہ ہے ناظرین نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ. کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ محبتیں پیدا ہو جائیں، چلو معافی تلافی سے بھی کام ہو جائے، تو معافی تلافی بھی کرے اور یہ وظیفہ پڑھ لیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری چھوٹی بہن بہت زیادہ بیمار رہتی ہے اور سیدہ مہک شاہد نام ہے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر یہ دم کریں. اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے. اچھا، نادر علی بھائی نے کہا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. اللہ پاک آسانی فرمائے. روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں. ہمارے یہاں کچھ دن قبل مدنی منع کی ولادت ہوئی ہے. بچوں کی امی کچھ دن تک بچے کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن اب وہ دودھ نہیں پیتا. بعض اوقات لگتا ہے نظر کا اثر ہو گیا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے. ہوتا ہے بعض اوقات بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے نا. بچوں کے کھانے پر، پینے پر، ان کے دودھ پینے پر بھی بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. لیکن بچہ اگر دودھ نہ پیتا ہو نا، تو اب یہ عمل نوٹ کیجئے گا، دودھ نہ پیتے ہوں تو ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں یا حیو یا قیوم. یہ لکھ کر 100 مرتبہ لکھنا ہے ایک کاغذ پر، اور لکھ کر پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر پھر یہ پانی جو ہے نا آپ بچے کو پلائیں. بچہ الحمدللہ عز و جل دودھ پینا شروع کر دے گا. یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو نظر وغیرہ بھی اتروائیں. انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی تو بچے کھانا پینا بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک ماہ شعبان المعظم کا صدقہ جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو بیچارے ہسپتالوں میں داخل ہیں، یا ارحم الراحمین تو ہے شافی الامراض ہے. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے. سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.